فتح صاحب، ابھی ہم نے آپ کو ایک پیکیج بھی سنایا کہ مذہب کا استعمال بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اشتعال پیدا ہو، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاد ایک مشہور اخبار کی پیشانی پہ ابھی بھی لکھا ہوتا ہے، ظالم حکمران کے خلاف سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ تو وہ مقصد یہ جہاد تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جہاد سے مراد صرف بندوق، پستول اور بم اٹھا کے چلنا نہیں، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکیں اور ورنہ دل سے روکیں۔ تو یہ سارے جہاد سے مراد ہی ہوتا ہے کہ قلم کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد، برائی کے خلاف جہاد۔ تیسرا یہ کہ اس موجودہ حکومت کی ایک حمایتی جماعت ہزاروں لوگوں، سینکڑوں لوگوں کو خاکی وردی پہنا کے لٹھ بردار فورس لے کر آتی رہی۔ کیا وہ بھی درست تھا؟ یہ غلط تھا۔ اسی لیے تو آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کیا حکومت اس بہانے سے مذہبی دیکھیں، جماعتوں عمران خان جس کو جہاد کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس کے الٹ والی چیز کو جہاد کہتے ہیں، مریم نواز اس سے اور چیز کو جہاد کہیں گی، تو آپ کے سڑکوں پہ لڑائی کروائیں گے۔ تو اس سے ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ کیا حکومت مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگانے جا رہی ہے؟ تو یہ نیا سوال کھڑا ہو گیا اس بات کے سے کہ اس حکومت کے اقدام کے بعد۔ سر، مذہبی جماعت پہ پابندی کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کی 98% مسلم پاپولیشن ہے، ہر سیاسی جماعت کے منشور کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنہ کے منافی آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ باتیں، یہ سلوگن جب لگائیں گے تو ایک شاید بہت سارے تو وہ اکثریت پاپولیشن اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہ کرے، وہ ایک لیڈر کی کال کے اوپر کچھ بھی ایکشن کر جائے۔ تو دین اور سیاست کو جدا کیا نہیں جا سکتا، یہ تو اسلامی تعلیمات کا سر لیکن آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ کا آرڈر جاری ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے۔ سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو خاص طور پہ اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مذہب ہم سے جدا نہیں ہے، نہ آپ سے جدا ہے نہ میرے سے، کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے، اس پہ بھی ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ سر، آپ کا خیال ہے کہ کوئی حکومت، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کر سکتی ہے؟ یہ مطلب یہی چیز ہے جو لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے ہم بلا وجہ کوئی عمران کو کہہ دے گا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ بھی گمراہ کن سٹیٹمنٹ ہے۔ کسی مسلمان کو آپ یہ لفظ نہیں سکتے، عمران کے لیے بھی نہیں کر سکتے، چاہے اس کے بچے وہاں پلتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح آپ کہہ دیں کہ یہ موجودہ حکومت اسرائیل کو کر ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتا۔ ناٹ آن، اللہ کرے نہ ایسا کرے۔ کوئی پولیٹیکل لیڈر خودکشی کرے گا وہ جس دن یہ بات سوچے گا۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہیں تسلیم کرنا سر نہیں ہو سکتا۔ آپ کر سکتے تھے تو کر لیتے، آپ کر سکتے ہم تو کوئی ایسا، ہم تو واضح سٹینڈ ہے ہمارا۔